زہرا کے جو بابا ہیں وہ دل و جان سے ہمیں پیارے ہیں، حسنین کے جو نانا ہیں وہ دل و جان سے ہمیں پیارے ہیں، انہی سے محبت ہے اور انہی سے عشق ہے ہمیں، انہی کی سجاتے ہیں محفلیں اور انہی کے وسیلے سے کرتے ہیں ہم دعائیں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری وہ تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے گا۔ بالخصوص ہمارے والدین کے لیے دیا جانے والا صدقہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے، کہ وہ والدین جو جنت کے دروازے ہیں اور یہ دروازے ایک مرتبہ زندگی میں کھلتے ہیں اور ایک مرتبہ جب وہ بند ہو جائیں تو پھر دوبارہ یقیناً ناممکنات میں سے ہے کہ وہ دروازے کھلیں۔ تو آج اپنے والد کے لیے محبتوں بھرا تحفہ میں دینا چاہتی ہوں۔ پیاری ابو دعائیں حق میں تیری، پیاری ابو دعائیں حق میں تیری، مغفرت تیری رب تعالیٰ کرے، تیری سایہ سر پہ سایہ رہے محمد کا، سر پہ سایہ رہے محمد کا، روبرو تجھ کو کملی والا کرے، پیارے ابو دعائیں حق میں تیری، مغفرت تیری رب تعالیٰ کرے، تیری نور نظر تیری بیٹیاں تیری چاہت کو یاد کرتی ہیں، تیری نور نظر تیرے بیٹے تیری چاہت کو یاد کرتے ہیں، دل بھی سونا ہے گھر بھی سونا ہے، گھر بھی سونا ہے دل بھی سونا ہے، بن تیرے اب کیسے گزارا کرے، پیارے ابو دعائیں حق میں تیری، مغفرت تیری رب تعالیٰ کرے، اور جب کوئی غم مجھے ستاتا ہے، جب کوئی غم مجھے ستاتا تھا، تیری گودی میں سر چھپاتی تھی، اب وہ دکھڑے سناؤ جا کے کسے، اب وہ دکھڑے سناؤ جا کے کسے، اب وہ ابو کہاں پکارا کرے، پیارے ابو دعائیں حق میں تیری، مغفرت تیری رب تعالیٰ کرے، اور تیری نور
ساعت کو یاد کرتی ہے، تیرے نور نظر تیرے بیٹے تیری چاہت کو یاد کرتے ہیں، دل بھی سونا ہے گھر بھی سونا ہے، دل بھی سونا ہے گھر بھی سونا ہے، بن تیرے اب کہاں گزارا کریں پیارے ابو، دعائے حق میں تیری مغفرت تیری رب تعالی کرے۔ اور جہاں والد یاد آتے ہیں وہاں والدہ بھی یاد آتی ہیں بے شک، کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن اس جنت کا دروازہ جو ہے وہ والد ہے۔ جب جنت مل جاتی ہے اور دروازہ نہ کھلے تو تصور کیجئے کہ ہم کیسا محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ماں کے ساتھ ساتھ باپ کو راضی کرنا ضروری ہے، وہ راضی ہے تو دنیا میں عزت ہے، اور اگر وہ راضی نہیں ہے تو دنیا میں ہمیں کہیں سر چھپانے کے لیے عزت سے جگہ ملنا ناممکن ہے۔ خدا نے ماں کو عظمت کمال دی، اس کی دعا نے دیکھو مصیبت کو ٹال دی، اللہ نے ماں کے پیار کی کیسی مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ اللہ ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں والوں تم خوش قسمت ہو، زندہ تمہاری ماں ہے، زندہ تمہاری ماں ہے، جن کی نہیں ہے مائیں ان کا سونا سونا جہاں ہے، سونا سونا جہاں ہے۔ اللہ ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، کہاں ہو ماں کہاں ہو، جہاں ہو تمہیں سلام، تمہیں سلام۔ اور ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں، کوئی نہیں ہے بڑھ کر، کوئی نہیں ہے بڑھ کر، اور غوث قطب بدال
कलंदर, उसके दम से पैगंबर, उसके दम से पैगंबर। ला माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, कहाँ हो माँ, कहाँ हो, जहाँ हो तुझे सलाम, तुझे सलाम। और माँ के दिल में इतना प्यार होता है कि इतना प्यार हमें कोई कर ही नहीं सकता। वो खुद भूखी रहती है और अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिलाती है, खुद गीले में सो जाना पसंद करती है और बच्चों को अपने सीने पे सुलाती है। इतनी कुर्बत और इतनी मोहब्बत वो अपने बच्चों को देती है कि अगर बच्चे अपनी माँ का हक अदा करना चाहें भी तो हक अदा नहीं कर सकते। सीने लगाए, झूला झुलाए, अपना खून पिलाए, अपना खून पिलाए, खुश रखे औलाद को अपने, अपना दर्द छुपाए, अपना दर्द छुपाए। ला माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, कहाँ हो माँ, कहाँ हो, जहाँ हो तुम्हें सलाम, तुझे सलाम। और माँ का दर्जा, माँ का रुतबा कि माँ का चेहरा देखना ही हज करने के बराबर है। और माँ बाप के साथ बैठा हुआ वक्त अल्लाह ताला हमारे लिए बख्शिश का जरिया बना देते हैं। उन औकात को, उन वक्त को, उन लम्हात को अगर हम कुछ वक्त अपने वालिदैन के साथ गुजारते हैं तो अल्लाह ताला उस वक्त को हमारे नाम अमाल में बख्शिश की सूरत में तहरीर फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो माँ जैसी अमोल ये दौलत रखना सीने लगा कर, रखना सीने लगा कर। अल्लाह माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ की ठंडी छाँव में रहना, माँ की दुआएं लेना, माँ की दुआएं लेना। ला माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, कहाँ हो माँ, कहाँ हो, जहाँ हो तुझे सलाम, तुझे सलाम। और जग से जुदा हो जाना बंदों
زندہ نہ ہونا، ماں سے جدا نہ ہونا، رب سے دعا ہے رہے ہمیشہ ماں کا سایہ سر پر، ماں کا سایہ سر پر، لائے کہاں ہو ماں، کہاں ہو جہاں ہو تجھے سلام، تجھے سلام، ماں کا پیارے نہیں بکتا ہے دنیا کے بازاروں میں، دنیا کے بازاروں میں، اف تک ان سے کہنا نہیں تم، دیکھو قرآن کو پڑھ کر، دیکھو قرآن کو پڑھ کر، اللہ ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، کہاں ہو ماں، کہاں ہو جہاں ہو تمہیں سلام، تمہیں سلام۔ بھائی آواز بہت آ رہی ہے، چیئر رکھیں گے نا، چیئر نہیں رکھیں گے، چیئر رکھیں ایسے کیسے بتاؤ، کشن 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 اٹھا لو، کشن اٹھانے والا، ہاں یہ پیچھے نا، یہ والا اٹھا لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نے حسن رب اللہ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور کون دیتا ہے میرے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کہ میرے والا ہے سچا ہمارا نبی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ناظرین و سامعین، ہمارے ساتھ اس وقت نعت خواں عائشہ میر نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور آپ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز
इनका पढ़ने का और बहुत दिल से और लफ्ज़ों की का जो हक है वो अदा करना जानती है। और मैं इनके बारे में क्या कहूँ कि आप मुख्तलिफ चैनल से इनको देख रहे हैं, देखते रहते हैं। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं और इनसे कुछ सवाल करते हैं। आप यकीनन हर नाख़्वान के लिए हमारे पास ये कमेंट्स आते हैं और पर्सनल पे भी हमें बोला जाता है कि जी नाख़्वान के बारे में उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी शेयर करें। तो हमने यही सिलसिला अनवार मुस्तफ़ा में रखा है कि उनसे हम उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आयशा कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह कि आज आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत शुक्रिया आपका। आयशा, क्या आपकी मसरूफियात इस नाख़्वानी के अलावा? उसके अलावा बस ये है कि घर के काम वगैरह होते हैं थोड़े बहुत, बस इसके अलावा। पूछना चाह रही थी, माशाल्लाह ज़हन इतनी बिजी लाइफ है, फैमिली को लेके चल रही हैं, तो किस तरह से मैनेज करती हैं? हर चीज़ के लिए एक टाइम निकालती हूँ, हर चीज़ का एक टाइम बनाया हुआ है मैंने। नाथख्वानी का जो है वो मेरा शौक़ है, एक प्रोफेशन होता है वो नहीं है, लेकिन एक शौक़ है। तो अपने शौक़ को पूरा करने के लिए पहले मैं अपना घर देखती हूँ, क्योंकि बच्चे भी हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, 2 मेरे बेटे हैं, हस्बैंड हैं, तो उनका जो सब काम होता है सब कुछ देखती हूँ। सब कुछ मैनेज करने के बाद जो बाकी जो टाइम मिलता है मुझे, तो फिर वो मैं अपना नाथख्वानी में लगाती हूँ। सुबह के टाइम बैठ के रियाज़ करती हूँ। तो क्योंकि आपको पता है कि हाउस वाइफ जो होती हैं उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, घर के कामों की वजह से, मसरूफियात की वजह से। बिल्कुल आयशा, लेकिन जहाँ शौक़ भी हो जी और तमन्ना हो सरकार से क़ुर्बत की, तो आशिक़ान रसूल ये तमाम काम जो हैं वो मैनेज कर लेते हैं। उसमें मेल फीमेल दोनों मैं समझती हूँ कि आ जाते हैं। जो मैंने अक्सर देखे हैं मेल नाख़्वान भी, ये जो जॉब भी करते हैं, घर के कफ़ील हैं, घर को भी देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो नाख़्वानी के शौक़ को भी रखते हैं। इसी तरह बच्चियाँ भी और हमारी जो नाख़्वान हैं फ़ीमेल नाख़्वान, वो भी तमाम एडजस्ट करती हैं। शौक़ और जस्तजू इंसान को आगे तक ले जाता है। तो कुछ याद है आयशा, पहली जो नात पढ़ी वो कितनी उम्र थी? जब मैंने नात पढ़ी, जब मैं छोटी सी थी, मदरसे जाती थी पढ़ने, तो मेरी उस्तानी थी, उनको मेरी आवाज़ बहुत पसंद थी। और मेरी अम्मी जो ख़ुद भी एक नाथवा थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में तमाम लोग ही तकरीबन नाथवा हैं। मेरी खालाएँ हैं वो भी नाथवा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ये विरासत में मिला हुआ है अपने ननिहाल की जानिब से। और ये आपने सुन लिया नाज़रीन कि जहाँ कुनबे में, जहाँ फैमिली में, जहाँ हमारे ख़ानदान में इस तरह के शौक़ रखने वाले अफराद हों, तो आने वाली नस्लें वही कुछ सीख रही होती हैं और उसी को फॉलो कर रही होती हैं। तो यही हमारा पैगाम है मिलाद मुस्तफ़ा के चैनल से। यही पैगाम है हमारा मिलाद मुस्तफ़ा के चैनल से कि अपने बच्चों को और बच्चियों को अच्छा माहौल दिया जाए, उनकी तरबियत इस तरह से घर में माहौल पैदा किया जाए, तरबियत इस तरह से की जाए कि वो इस रास्ते पे गामज़न हो जाए। तो आयशा, कुछ याद है पहला कलाम आपने कौन सा पढ़ा? जी बहुत ही मेरा पसंदीदा कलाम था। और मदरसे में मैंने बताया ना आपको, जब मैं बहुत छोटी सी थी, तकरीबन 6-7 साल की थी, तो कुरान पाक की तालीम लेने के लिए मैं मदरसे में जाती थी। तो वहाँ पे सुबह के टाइम सबसे पहले प्रे हुआ करती थी। तो उसमें एक बच्चा था जो ये नात बहुत शौक से पढ़ता था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वो नात मुझे हिफ्स हो गई थी और उठते बैठते आते जाते हर जगह में वो नात गुनगुनाती रहती थी। तो मेरी अम्मी ने इस शौक़ को मेरे और सराहा, और मुझे एक कहते हैं ना कि हीरे को जोहरी को पहचान होती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरी बच्ची आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह ज़रूर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरी तो ये सोच है मेरी कि हम जो नातें पढ़ते हैं और उसमें जो दुआएं होती हैं आयशा, मैं समझती हूँ वो पूरी होती हैं। बेशक ज़रूर होती है। आपने जो नात सुनी उसको गुनगुनाती रही, आप तो सिर्फ गुनगुना रही थी, लेकिन सरकार सुन रहे थे, तो सरकार ने उस दुआ को अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल करवा दिया कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो ये दुआ आयशा के कबूल हुई और आज माशाल्लाह इस मकाम पे हैं कि अगर आप इनके पेज को, इनके चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत पढ़ती है। आइए इनसे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की
سعادت حاصل کرتے ہوں۔ تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو عائشہ میر کی جانب سے السلام علیکم، اور سب سے پہلے درود پاک پڑھ کر ابتدا کروں گی کہ یا خدا تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں، کہ یا خدا تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں، میں ذکر حبیب خدا کر رہی ہوں، اور جب سے ذکر نبی ہے میری زبان پر، کہ جب سے ذکر نبی ہے میری زبان پر، اور رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر، سبحان اللہ۔ بے شک اپنے بچوں کو اگر ان کو شوق ہے تو آپ ان کو سراہیں، ان کا ساتھ دیں، بند ہو گیا، آپ ان کا ساتھ دیں، کیونکہ گھر سے سب سے پہلے جو سپورٹ ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ گھر سے حاصل ہوتی ہے۔ جب تک ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو بچیاں آگے نہیں بڑھیں گی۔ دیکھیں لڑکوں کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے کہ وہ باہر جا کے کہیں پہ بھی محفلات میں پڑھ لیتے ہیں، پر بچیوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں دعا کروں گی اللہ تعالیٰ سے، جس کو بھی شوق ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، اور اس کے ساتھ کہ میں مجھے میرے خاندان میں اور میرے بچوں کو کامیاب کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے کرے پر درود، اللہ کی شیر ہے درے کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ماشاء اللہ بہت آپ نے درود اہل بیت کی ادائیگی ماشاء اللہ بہت خوبصورت، اور زندگی میں کوئی ایسی بات جو نعت خوانی سے ریلیٹڈ ہے جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ نعت خوانی کی بدولت میرے ساتھ جو ہے یہ اچھا ہو گیا، یا کچھ ایسا کچھ کرامات آپ کی زندگی میں ایسے ہوئی؟ چاہتا ہوں کہ ایسا
کیسے ہو گیا؟ جی ایک مرتبہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ ہوا میری زندگی میں کہ ایک کمپٹیشن میں نے حصہ لیا تھا. تو اس کمپٹیشن میں جا نہیں پا رہی تھی کسی وجہ سے, اور میرا دل بھی نہیں تھا جانے کا, اور میں بہت گھبرائی ہوئی تھی. زندگی کا فرسٹ ٹائم میرا کمپٹیشن ہو رہا تھا, تو میں بہت گھبرائی ہوئی تھی. میں نے بولا نہیں میں نہیں جاؤں گی, اس وجہ سے میں نے وہ کینسل کر دیا. حالانکہ میں سلیکٹ ہو, میں نے وہ چھوڑ دیا کیونکہ مجھ سے بہت اچھے ناتواں وہاں موجود تھے. بہت بولا یا اللہ پاک آج میری کشتی آج آپ کے ہاتھ میں ہے, عزت رکھوا لیجئے گا بس میری. یا اللہ پاک میری عزت رکھوا لینا. میں جیتوں نہیں لیکن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, فرسٹ نہیں آؤں میں, سیکنڈ یا تھرڈ آ جاؤں, فورتھ آ جاؤں. جب میں نے وہ پڑھا کلام تو میں فرسٹ پہ نہیں تھی, میں تھرڈ پہ تھی. اور جب میں نے وہ کلام پڑھا تنم فرسودہ جا گئی, وہ بس ایک اندر سے میری روحانیت پڑھ رہی تھی. تو وہ جو ہمارے ججز تھے وہ ان کو اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا, اور شاید اللہ تعالیٰ نے میری سن لی, تو اس میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کری تھی. تو یہ میری زندگی کا بہت خوبصورت جو ہے ایک واقعہ تھا. میں اسی وجہ سے نہیں لیتی تھی کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا. ہاں احساس کم طریقے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ناظرین کہ جہاں ہم سے سینئر بہت زیادہ ہو تو وہاں ہم پڑھنے میں, بولنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں بہت زیادہ. جاتے ہیں. اور جو کلام علی عائشہ میں جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا, جی تو ان کے لیے حضور پاک نے یہی فرمایا تھا کہ اس کو مدینے آنے نہ دو. مدینے آنے اور نہ اگر دو. یہ آ گئے, انہوں نے ان کا جو ہے وہ عقیدہ اور نیت یہ ہے کہ میں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاریوں پہ آ کے میں یہ کلام سناؤں گا, اور اگر انہوں نے یہ کلام پہ آ کے سنا دیا تو مجھے ان کو اٹھ کے گلے سے لگانا پڑے گا. بے شک. تو وہ ایسی تعریف میں بھی یہی بات کروں گی کہ دیکھنے والے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ ہم جو نعتیں پڑھتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں, یا تو اس میں کوئی دعائیں ہوتی ہیں یا پھر اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے. اور اگر نعت کی تعریف ہم کریں تو وہ یہی ہے کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نظم میں تعریف ہوتا ہے اسے نعت کہتے ہیں. لیکن نعتوں میں ہم دعائیہ نعتیں بھی بہت زیادہ ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعائیں بھی بے بہت شک. پسند ہے, بے اور شک. ان کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم ان سے مانگتے ہیں تو وہ اس وسیلے کو پسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی, اور اپنے محبوب کے وسیلے سے ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتے ہیں. تو عائشہ شادی سے پہلے ماشاءاللہ پڑھا کرتی تھی, پھر شادی کے بعد تو کچھ چینج نظر آیا کچھ؟ جی بہت کچھ چینج ہوا. یہ ہوا کہ شادی سے پہلے اتنا شعور نہیں تھا پڑھنے کا. پہلے چھوٹی تھی, پھر بہت چھوٹی عمر میں ہی امی کا سایہ بھی سر پہ سے چلا گیا, بابا جانتے صرف, تو انہوں نے بھی کبھی روک ٹوک نہیں لگائی. لیکن ہسبینڈ بھی ایسے الحمدللہ اچھے ملے ہیں کہ بہت کوآپریٹو ہیں ہر جگہ, مطلب جیسے لے جاتے ہیں اور بہت زیادہ ایک جو ہے نا گائیڈ کرتے ہیں اور بہت زیادہ کوآپریٹ کرتے ہیں کہ نہیں آپ جاؤ, آپ پڑھو, آپ کا شوق ہے آپ پڑھو. یہ تو ہے کہ جب ہم کوئی میں نے اکثر ناخواؤں کو یہ دیکھا ہے کہ جب وہ شادی سے پہلے شادی کے بعد کی لائف کو جو ڈسکس کرتی تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ بہت کوآپریٹو ہیں یا میری سسرال والے بہت کوآپریٹو ہیں. کہنا یہ ہے ناظرین سامعین سے کہ جب اس شوق کی طرف, نیک شوق کی نیک شوق کی طرف طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ بہت سارے لوگوں کو ہمارا مددگار بنا دیتا ہے, اور جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا دور فرما دیتا ہے, بے شک. اور پوری کائنات جو ہے وہ ہماری مددگار میں سمجھتی ہوں کہ ہو جاتی ہے کہ اس شوق کی طرف جو بھی جو آتے ہیں. اور میں یہی دعا کروں گی کہ ہم تمام کے جو سرتاج ہیں, سرپرست ہیں, ہمارے محرم ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لمبی عمر عطا فرمائے, اور اللہم اسی طرح آمین. ہمارا ساتھ دیتے رہیں اللہم اور ہم آمین. پڑھتے رہیں اور سرکار سنتے رہیں. سرکار تو سنتے رہے. عائشہ اگلا کلام آپ ہمیں کون سا سنائیں؟ اگلا کلام میں آپ کو سناؤں گی, کھلا ہے سبھی
نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ کھلا ہوا ہے کریم کا در، کہ کھلا ہوا ہے کریم کا در، وہ بھرے ہوئے خزانے لٹا رہے ہیں۔ کہ کھلا ہوا ہے کریم کا در، وہ بھرے ہوئے خزانے لٹا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے اس کلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے صدقے میں ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ کھلا ہے سبھی کے، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہ ہے کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی۔ میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار اب تو میرے سامنے تھا، وہ دربار اب تو میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت،
وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ لی. جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نے نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو. جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو. تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ لی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ لی. سبحان اللہ. بے شک کہ وہ دربار جس نے دیکھ لیا، اس نے سب کچھ دیکھ لیا. اور یہ وہ کلام کہ جب گنبد خضرا کے مینار نظر آتے ہیں بے شک تو بے اختیار اس کے اشعار جو ہیں وہ زباں پہ آ جاتے ہیں. سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو وہ دربار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عائشہ ایسا آپ سے اگر میں کہوں کہ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے ملک میں جو اتنی ماشاءاللہ پوری دنیا میں دیکھا جائے تو ناخوانی بہت تیزی سے بہت زیادہ عروج پہ جا رہی ہے، اور جاب پر جاب بچے اور بچیاں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ سیکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اور تو کیا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ اکیڈمیز کی کمی محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ کہ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو، اور کوئی ایسا پیغام جو حکومت تک آپ پہنچانا چاہ رہی ہیں ہمارے چینل کے ذریعے تو کچھ کہیں. ماشاء اللہ سینئر نام بتایا. جی سب سے پہلے تو آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ جو ہمارے گھروں میں جو بچیاں، یہ نیا ٹیلنٹ ابھر کر آ رہا ہے جو کہ بہت سالوں پہلے آنا چاہیے تھا لیکن اب آ رہا ہے. چلیں دیر آئے لیکن درست آئے، کہ ایک برائی کی جانب سے ہٹ کر ہم ایک اچھائی کی جانب جا رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہمارا پاکستان اب سروائیو کر رہا ہے اس بارے میں کہ نعت خوانی کا جو یہ شعبہ ہے یہ بڑھ رہا ہے. تو اس حوالے سے نعتوں کی جو اکیڈمی ہے اس کی کمی بہت زیادہ ہے یہاں پر. تو حکومت کو چاہیے کہ ان سب چیزوں کا انتظام کر دے. اور سرپرستی کی جا سکتی ہے اگر گورنمنٹ چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہیں. کیونکہ دیکھیں دوسرے ملکوں میں بہت زیادہ جو چیز ان کے کلچر میں ہوتی ہے، ان کے مذہب میں اور کلچر میں جو ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ آگے بڑھاتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں نعت خوانی کا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور یہ نعت خوانی کا جو یہ ہمارا شعبہ ہے، سلسلہ جو یہ ہمارا چلا جا رہا ہے، تو جو بچیوں کے اندر یہ نیا شوق پیدا ہو گیا ہے، تو یہ بہت اچھا ایک ہمارے جو ہے پاکستان کی ترقی کی جانب لے جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان بہت ہی اونچے درجے پر انشاءاللہ اور مزید چلا جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے عائشہ کہ ہم میلاد مصطفیٰ کے چینل سے نیو بچیوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو شوق رکھتی ہیں، جو کچھ تھوڑا بھی پڑھنا جانتی ہیں، ہم چاہتے ہیں انہیں یہاں لے کر آئیں. اور جب وہ پتہ چلے گا کہ ساری دنیا ان کو سن رہی ہے تو وہ اپنے اندر امپرومنٹ لانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گی. تو میں تو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی ایسے بچوں کو اپریشیٹ کیجیے. اور اگر وہ اپنے کوئی چینل بناتی ہیں یا ان کے کوئی کلام آپ دیکھتے ہیں ہمارے چینل سے یا کہیں سے بھی، تو ان کو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، ان کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اور بہت ساری نعت خواں الحمدللہ بہت ہی اس وقت پوری دنیا میں ہمارے ملک کی جتنی بھی نعت خواں ہیں بے حساب، جو پوری دنیا میں جانی اور مانی دیکھی جاتی ہیں،
लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। तो ऐसे मैं चाहती हूँ सीनियर जितने भी नागफा हैं उनको चाहिए कि वो अकेडमीज खोलें। क्या कहती हैं इस बारे में? मेरी इस बात से कुछ इत्तेफाक है आपको? जी, मुझे बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक है कि जो सीनियर नात ख्वां हैं उनको चाहिए कि अकेडमीज खोलें, और काफ़ी सारी नात ख्वाओं ने अकेडमीज खोली हुई हैं, लेकिन उसकी फ़ीस इतनी हाई लेवल की है और इतनी ज़्यादा है कि बच्चियां हर कोई जैसे अफोर्ड नहीं कर पाता। तो आप लोग कोऑपरेट करें, क्योंकि देखिए ये एक सदका जारिया है। लेकिन अगर ये काम गवर्नमेंट लेवल पे अगर हो जाता है, जैसे हमारे प्राइमरी स्कूल हैं और सेकेंडरी स्कूल जो गवर्नमेंट की सरपरस्ती में, ज़ाहिर गवर्नमेंट इदारे हैं जो स्कूल हैं, उनकी फीसें इतनी कम है कि हर बच्चा वहाँ पे एडमिशन ले सकता है। इसी तरह अगर नात के लिए, मैं तो मेरी अपनी ये सोच राय है, मुझे नहीं मालूम कितने लोग इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं। अगर कोई इत्तेफाक करता है तो प्लीज हमें जरूर कमेंट कीजिए कि वो मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं। मेरी तो ये दिली ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह के इदारे खोले जाएं और जो नात घरों में छोटी छोटी अकेडमी खोल के बैठी उनको वहाँ पे जॉब दी जाए। जॉब दी जाए, जॉब दी जाए। और जो बहुत ज्यादा हाई फीस नात ले रहे हैं इस वक्त, उनको थोड़ा सा जो है वहां पे अगर खड़ा कर दिया जाए और गवर्नमेंट से उनको तनख्वाहें दी जाएं और गवर्नमेंट लेवल पे उनको कुछ ऐसे मैं कहना चाहूंगी कि शीट्स वगैरह उनको शीट्स वगैरह। इम्तियाजी तौर पे जो है वो दी जाए और उनको कुछ ऐसे सर्टिफिकेट दिए जाए कि वो पूरी दुनिया में किसी काबिल समझे जाए। क्योंकि अगर हम प्राइवेट लेके बैठे हुए हैं अकेडमियाँ, तो पूरी दुनिया में तो जाने तो माने तो जाते, लेकिन हम पाकिस्तान का रस्ता होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट लेवल पे काम होता है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये गवर्नमेंट लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट लेवल पे जो काम होते हैं, तो एक तो पहली बात तो ये कि जो काफ़ी सारी नातख़्वाएँ ऐसी हैं जो जैसे इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ, और कैमरे पे नहीं आ सकती हैं, और उसके अलावा आगे नहीं बढ़ पाती हैं। काफ़ी सारी नातख़्वाएँ ऐसी बहुत अच्छा पढ़ने वाली हैं, लेकिन वो आगे नहीं। आजकल एक ये भी बड़ा इशू है कि जो चैनल से बच्चों को बुलाया जाता है पढ़ने के लिए, तो वो कुछ चैनल वाले उनको कुछ देते नहीं है। जी, सबसे और बड़ी बात अक्सर चैनल जो 50% चैनल पे जो लोगों ने जो है कोऑर्डिनेटर रखे हुए हैं, जो कोऑर्डिनेटर। वो जो है नागपाओं को जब लेकर आते हैं तो उनसे 1000, 2000, 3000 रुपए उनसे लिए जाते हैं। तो ये बच्चों को बड़ी शिकायत है कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती 3000, 2000 एक नात पढ़ने के लिए, किसी चैनल पे बैठने के लिए। तो मेरा तो ये मशवरा है कि, और मैं यही कहूँ कि गुजारिश है कि ऐसे जो लोग हैं कि जो आपको विदाउट पेमेंट या बहुत कम पेमेंट में अगर आपसे आपकी नात अपने चैनल से नशर कर रहे हैं, आपकी रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, तो उनको जो है सपोर्ट किया जाए उन चैनल्स को। अगर आप उन चैनल्स को छोड़ देंगे कि जो आपसे बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, तो वो तो खुद ही कम हो जाएंगे चैनल। और जहाँ कम पैसे ले जा रहे हैं, अगर आप वहाँ उस तरफ जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा मैं समझती हूँ कि पैसे 5, 8, 8, 10, 12 हजार रुपए एक चैनल पे एक नात के जो है ऑडियो वीडियो के लिए जा रहे हैं, तो इससे बड़ी तकलीफ होती है। मुझे तो बजाते खुद बहुत सुन के देख के सोच के बड़ी तकलीफ हो रही है कि इस तरह से लोगों ने इस सरकारी वाला मोहम्मद के जिक्र को बेइंतहा कमाई का दर्जा बनाया हुआ है। कारोबार बना लिया है लोगों ने। इस वजह से जो बच्चियां, जो गरीब बच्चियां हैं, वो आगे नहीं आ पाती, जिनके अंदर भरपूर टैलेंट भरा हुआ है, आने की जस्तजू भी है और टैलेंट भी है, तो वो बच्चियां आगे नहीं आ पाती। देखिए, हमारे पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो हम वो लगा के अपने ऑफिशियल कलाम बनवा सकते हैं, लेकिन जो हमारी आवाज अगर अच्छी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे अंदर, हमें सिर्फ शौक है ऑन कैमरा आने का, तो हम अपने पैसे दे के लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं पैसों से अगर हम अकेडमी करें, सदका जारिया के तौर पे भी कर सकते हैं। और गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि आप लोग प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करें और ये नात ख्वानी के शोबे को आप आगे लेके जाइए। ये कारोबार इसको ना बनाया जाए, और कारोबार की तो खैर इसमें जरूरत ही नहीं है। देखिए, सदका जारिया है, ठीक है, और इसमें पैसे लेना तो वैसे ही, अगर हम दीन के नुक्ता नजर से देखें, अगर हम तो ये नात ख्वानी का जो सिलसिला है, लोगों ने 5000 लेते हैं, 10,000 लेते हैं, इस तरह से नात ख्वां हैं, प्रोफेशनल नात ख्वां बन जाती हैं जब, तो वो इतने इतने पैसे लेती हैं। तो यकीन करें कि इसमें हमारे दीन में तो 1 रुपया लेने की इजाजत नहीं है। बेशक अपनी खुशी से जो लेते हैं देते हैं, वो देते हैं, लेकिन
جنہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، اس وجہ سے جو غریب بچیاں ہیں وہ بیچاری پیچھے رہ جاتی ہیں. اب دیکھیں کہ میں بھی فائنینشلی پرابلم تھی میرے ساتھ بھی بہت زیادہ، اور اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کر پاتی تھی میں اپنے آپ کو. تو لیکن میں نے کوشش کری، اور الحمدللہ اب میں میڈیا پر آنے لگی ہوں. الحمدللہ اسپانسر 1-2 مل گئے ہیں مجھے، اور بہت مطلب جیسے اچھے طریقے سے وہ ہمیں کر رہے ہیں، کوئی ہڈن چارجز نہیں ہیں ان کے. اسی طرح اچھے لوگ بھی موجود ہیں. تو گورنمنٹ اس طرح کے کوئی ادارے بنا دیجئے، یا اسکول کے اندر سکھایا جائے بچوں کو. جس طرح ایک پیریڈ ہوتا ہے نا اسلامیت کا، یا عربی کا ہوتا ہے، اردو کا ہوتا ہے، اس طرح دنیاوی ایک تعلیم کے لیے دنیاوی اسکول تعلیم ہیں، اسکول میں. اور پرائمری اور سیکنڈری کالجز اسی طرح میں چاہتی ہوں درجہ بدرجہ جی اولاد کے لیے بھی اکیڈمیز کھولی جائیں. جی اکیڈمیز کھولی جائیں، بالکل. اور ایک سیکشن جو ہے کلاس کے اندر بھی رکھنا چاہیے، جیسے جس طرح سے اے جو جس بی کا سی لیول ڈی. ہے جی اسی لیول سے اس کو ایڈمیشن دیا اسی جائے، لیول سے اس کو اس کی ایڈمیشن فیس دیا نہ جائے. ہونے کے برابر رکھی جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اس ہائی لائٹ ہو دنیا جائے میں. گا. بالکل. اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ہے ہی بلند. بے یہ شک تو قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ برفانہ کا ذکر ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے آپ کے لیے لیے بلند بلند فرما دیا. فرما دیا. بے اور یہ شک بڑا خوبصورت احساس ہے کہ ہم ذکر ان کا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرماتا بے ہے. شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ اگر گورنمنٹ اس طرح کے ادارے کھول دیتی ہے، جیسے نعت اکیڈمیز کھول دیتی ہیں ہر علاقے میں، ایک سے 2 جس طرح اسکول ہوتے ہیں، اسی طرح نعت اسکول بھی ہونے چاہیے. تو اس کی فیس اتنی رکھیں آپ کہ جیسے اگر ہم 3-4 ہزار نہیں بھر سکتے، اس کی فیس آپ 500 300 پر منتھ کے حساب سے رکھیں، بالکل نہ ہونے کے برابر رکھیں. تو میرا دعویٰ ہے، آپ یقین کریں، میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ 300